سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغص الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آج کی اس مختصر نشست کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تین وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جن پر قیامت والے دن 4 بڑی سزائیں دی جائیں گی. وہ تین کون سے بڑے گناہ؟ چنانچہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ ولا ینظر علیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات. قال ابو ذر: خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلا کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا. لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن. دوسری سزا ولا ینظر علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں. تیسری سزا ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. چوتھی سزا یا تیسری سزا اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نامراد ہوئے، گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے وہ اشخاص کون ہیں یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسبل والمنان، ایک پہلا شخص وہ ہے جو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے. اور یہ بیماری عام مسلمانوں میں، دیندار ہوں کہ جو بھی ہو، یہ بیماری عام مسلمانوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ ٹخنے سے نیچے وہ شلوار لے کے پھرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ما اسفل من الکعبین من الآزار وفی النار. بخاری کی روایت ہے کہ جس کے کپڑا کوئی بھی اس نے پہنا ہوا ہے، پینٹ ہے، لنگی ہے، چادر ہے، جو بھی ہے، سوپ ہے، اس کی ٹخنے سے نیچے گیا اتنا حصہ وہ جہنم میں جلے. بھائیو سوچنے کی بات. اور اس پر ایک اور جو ہے وہ بات کہ کچھ لوگ تو پہنتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح کپڑے یعنی ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا یہ بھی گناہ ہے بھائیو، یاد رکھیے. کیا کہتے ہیں ان کو کہ کیا بات ہے، کپڑا نہیں ملا، کپڑا کم پڑ گیا تھا. اس قسم کے عذاب، اس قسم کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کیا فرمایا کہ جو بھی میری آیتوں کے ساتھ یا میرے نبی کے ساتھ باتوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے ایمان لانے کے بعد کافر ہو. بھائیو ایک انسان ہے، چلو وہ نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ مذاق کرنا. بہت ساری خواتین جو ہے وہ پردہ کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے دیتا ہے، کیا کہتے ہیں یہ ڈاکو آ گئے. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس لیے میرے بھائی یہ پہلا گناہ ہے جس پر 4 سزا جو ہیں میں نے آپ کو جو سنائی ہیں وہ ہوں گی کہ جو شخص ٹخنے سے، اور بہت سارے اشخاص میں نے دیکھا ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو ٹخنے سے اوپر شلوار کیا، ٹھیک ہے، یا جو بھی انہوں نے پہنے ہوئے، نماز پڑھی، پھر جیسے مسجد سے باہر نکلے وہ کپڑا ان کا پھر نیچے ہو جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے بھائی. یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ نے یہ جو کپڑا ہے یہ اوپر رکھنا ہے. صرف نماز میں نہیں ہے، نماز میں اور زیادہ سخت وعید آئی. دوسرا گناہ احسان جتلانا. سورۃ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر
اور ایذا پہنچا کر ضائع مت کرو۔ احسان جتلانا، کسی کو پیسے کی ضرورت تھی، پیسہ تو دے دیا، لیکن اب جب وہ ملتے ہیں، ہاں پتہ ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی، پتہ ہے تمہیں میں نے 10,000 دیے تھے، یہ ہے احسان جتلانا۔ آپ نے نیکی کر، کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس لیے احسان جتلا کر انسان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نیکی کی، بھول جائیے بس، پھر اس کو ہر وقت، اس کو جب بھی آپ کے آمنا سامنا ہوگا، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، میں نے یہ تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، یا اور بھی کچھ کام تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تیسرا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا کاروبار چمکانا، جس طرح کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سودا کرتے وقت زیادہ قسم اٹھانے سے بچو، ایاکم وکثرۃ الحلف، اس لیے کہ اس سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سودا بک گیا، آپ نے قسم اٹھائی لیکن برکت ختم ہو جاتی بھائی۔ بہت سارے لوگ کتنے کیا ہے کہ 1 لاکھ، مثلا 1 لاکھ کی گاڑی تھی، نہیں اللہ کی قسم 1 لاکھ اور یہ 20,000 کی میں نے لی ہے، 1 لاکھ کی۔ اس طرح کی قسمیں، یہ جو قسم اٹھا کر جو کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی کاروبار، اس میں قسم نہیں اٹھانے کی۔ اسی طرح غور کرنے کی بات ہے کہ جب سچی قسم کھانا بے برکتی کا باعث ہے، تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا سامان بیچتے ہیں، وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئے سنا کہ قسم جو ہے، قسم یہ سودے کے زیادہ بکنے کا سبب ہے۔ سودا بک جاتا ہے لیکن کمائی کی برکت مٹانے کا سبب ہے، اس میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور خاص کر میرے غیر اللہ کی قسم تو کھانی ہی نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو 3 گناہ آپ کو بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔